ایم اے تک تعلیم دی جائے نا، ایم فل تک، اس کو جامعہ کہتے ہیں۔ تو اگر مسجد کا نام لینا ہو تو وہ جامع مسجد کہا جائے گا، جامعہ مسجد نہیں کہا جائے گا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نگایا ترانہ حسین، حور و ملک نگایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نگایا ترانہ حسین کا۔ اور ابھی جو میں نے آیت مبارکہ کی سماعتوں کے حوالے کی، بالکل اس کے نزول کے مطابق، جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، تڑپا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، اللہ اکبر، تڑپا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین، اللہ اکبر، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، حور و ملک نگایا ترانہ حسین کا۔ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین۔ عزیزان گرامی، قدر بندے ناچیز نے آپ کی سماعتوں کے حوالے اللہ رب العزت کی کلام مقدس کی آیت مبارکہ کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ ناپاکی کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ یہ ترجمہ بھی ہے، بعض مفسرین نے دور کر دیا ترجمہ یہ بھی کیا ہے
بہت ساری تفاسیروں میں آپ کو یہ ملے گا، لیکن یہ ترجمہ روح اہل بیت اطہار کے شایان شان نہیں ہے۔ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، لیکن کر بھی سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ترجمہ کیا جائے نا کہ اہل بیت سے اللہ ارادہ فرما رہا ہے ناپاکی کو دور کر دیا، اس سے جہالت یہ وہم اٹھا سکتی ہے۔ جہالت، توجہ سے سنیے، بڑی مہربانی، میں نے بہت محنت کی ہے اس پر۔ اس سے جہالت یہ سوال اٹھا سکتی ہے کہ دور تو اسے کیا جاتا ہے جو پاس ہو۔ دور، میں کہوں یہ مائک مجھ سے دور کر دو تو پتا چلا مائک میرے پاس ہے جو دور کیا جا رہا ہے۔ تو پھر قرآن میں ایک لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن تفاسیر جب آئے گی تو نوعیت بدل جائے گی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، منکم نہیں ہے، عنکم ہے۔ من جو ہے نا، اس کا معنی بنتا ہے جیسے آپ قرآن ہے سماعت کیا ہوگا، جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اے فرشتوں میرے آدم کو میں نے بنایا ہے، میں حکم دے رہا ہوں سجدہ کرو۔ اس وقت سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان اکڑ گیا۔ اس کا کیا جملہ تھا؟ یا اللہ خلقتنی من نار، میں آگ سے ہوں۔ پتا چلا کہ شیطان جو ہے وہ آگ کا حصہ ہے۔ آگے قرآن ایک اور جگہ پر خلقتہ من طین، پتا چلا آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ من کا معنی سے ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے عن لگایا ہے۔ عن کسی چیز کے فاصلے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العزت پیغام دے رہا ہے، لوگوں خدا کی عزت کی قسم کسی کے ذہن میں یہ سوال ہی نہ آئے کہ خبردار کوئی کہے کہ ناپاکی اہل بیت کے قریب تھی جو میں دور کر رہا ہوں۔ اللہ عن لگا کر فاصلے کے لیے عن لگایا کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے ناپاکی کو حکم دے رہا ہوں۔ ناپاکی ایک اجازت، خبردار میرے نبی کے گھر والوں کے قریب نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے ناپاکی کو حکم دیا ہے کہ اے ناپاکی، میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں ناپاکی خبردار اہل بیت کے قریب نہیں آنا۔ تو پھر اب مزے کی بات آئی ہے، سنیے اہل بیت کو اللہ رب العزت نے کیا عظمتیں عطا کی ہیں، کیا خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب سنیے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی نیک کام کی وجہ سے پاک ہوتا ہے۔ نمازی ہے نا، نمازی اس کو اس کا عمل پاک کرتا ہے۔ زکات ادا کی، صاحب استطاعت ہے، زکات ادا کی، لیکن اس میں کیا ہے؟ زکات ادا کرنے والا وہ جو عمل کر رہا ہے نا نیک کام، اس کو اس کا عمل پاک کر رہا ہے۔ پھر حاجی ہے، آپ نے حجاج کے متعلق سنا ہوگا، احادیث مبارکہ ہے، واضح اعلان حضور نے فرمایا جس نے کعبہ کو ایک نظر دیکھا اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ سنا ہوگا احادیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، حج جو ہے نا ذوالحجہ، اس میں اکثر علماء کرام منبر رسول پر بیٹھ کر یہ سماعتوں کے حوالے عوام الناس کے کرتے ہیں کہ ایک نظر دیکھنا۔ اب دیکھیں اس نے پیسے لگائے ہیں،
وہ حج کرنے گیا ہے تو کیا ہے، وہ اس کو اس کا عمل پاک کر رہا ہے. کوئی بھی ہے، زید، عمر، بکر، کوئی بھی، خدا دی عزت دی قسم ہے، کوئی بندہ نیک کام کرے اور دیا منو پاک کر دے، نمازی نماز پڑھن والا نمازی بن جائے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، او دا عمل نو پاک کر رہے، تہجد گزار نو او دا عمل نیک ہے او پاک کر رہے ہوئے، روزہ دار روزے رکھ دے اور روزے دی وجہ تو اپنے نیک عمل دی وجہ تو پاک ہو رہے. اللہ اعلان فرما رہے حج استطاعت صاحب استطاعت تے فرض، لیکن جنہیں ایک نظر ویکھ لیا او دے پچھلے گناہ معاف. احادیث مبارکہ دا مفہوم ہے اللہ اس حاجی نو ایک نظر ویکھن دے بدلے او دا نیک عمل ہے اللہ دے گھر نو ویکھ لیا ہے اور اپنے نیک عمل دی وجہ تو پاک ہو رہا ہے. خدا دی عزت دی قسم اہل بیت اللہ نے کیا خوبصورت زندگی عطا فرمائی. ہر بندہ اپنے نیک عمل دی وجہ تو پاک ہوندا ہے، لیکن اللہ نے اہل بیت نو نبی دے گھر والےاں نو پاک پیدا وی کیتا ہے، پاک رکھے ہے. ہر بندہ اپنے نیک عمل دی وجہ تو پاک ہے. نمازی نماز پہ پڑھدا ہے تے اگر وہ پاک ہو رہے نا تے وہ نیک عمل انہوں پاک کر رہے. اگر حاجی ہے حج کرن جاندا ہے وہ نیک کام ہے اور وہ نیک عمل انہوں پاک کر رہے ہوئے. خدا دی عزت دی قسم ہے اہل بیت تیری عظمت تو قربان جاواں، نبی دے گھر والیاں دی عظمت تو قربان جاواں. رب العزت اعلان فرما رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے نیک عمل دی وجہ تو پاک ہو رہا ہے، لیکن اہل بیت اپنے کسی نیک عمل دی وجہ تو پاک نہیں. اللہ نے پاک پیدا بھی کیتا ہے تو رکھیا بھی پاک. بات ذہن آ گئی، یہ ابھی میرے ذہن میں آ گئی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ نکل جائے یا پھر بعد میں موقع نہ ملا. اگلا جمعۃ المبارک میرا موضوع اور ہے، آپ سماعت فرمائیں، کیونکہ آج میں جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں نا، یہ آج میں حضرت امام علی مقام امام حسین کا انٹروڈکشن آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. حسین کسے کہتے ہیں، حسین کون ہے، حسین کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ سماعت فرمائیے. میدان کربلا میں جب بہت خوبصورت بات ہے، میدان کربلا میں جب امام علی مقام امام حسین مکمل ہوا، میدان کربلا کا جو کچھ بھی انہوں نے ظلم کیے، جتنا بھی کیا، جب قافلہ دمشق پہنچا، قافلہ دمشق پہنچا، دمشق تو ظاہر سی بات ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام علی مقام امام حسین ان کی بہن ہے. تو یزیدی جو ہے وہ قافلہ آپ کو قیدی کر کے اور حضرت امام علی مقام امام حسین آپ کا سر انور سرطن سے جدا ہے. تو جب کربلا سے نکلے تو قافلہ دمشق کو پہنچا، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا. تو وہاں پر ایک بزرگ خاتون، ضعیف العمر خاتون وہاں پر، کیونکہ انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جو جن کے کٹے ہوئے سر ہیں نا، یہ حکومت کے کچھ باغی تھے، یہ ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا ہے، یہ حکومت کے باغی تھے. وہاں پر ایک لوگ چھتوں پر آئے، دیکھنے لگ گئے کہ کیسے ہیں حکومت کے باغی، اور دیکھیں تو صحیح چھتوں پر آ گئے. ایک ضعیف العمر خاتون وہ بھی ان میں چھتوں پر آئی، جب دیکھنے تو اسے ایک نصیحت وصیت یاد آ گئی. وہ نیچے آئی، اس نے آ کر، بزرگ ہے خاتون، آ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سلام پیش کیا.
اور عرض کرتی ہیں اے بی بی میں دیکھ رہی ہوں آپ کو قید کیا ہوا ہے، لیکن اگر میری خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ سنیے ذرا، میری خدمت کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جو بھی اس وقت معاملات تھے، پانی بھی دیا گیا، ضرورت جو بھی تھی وہ اس بزرگ ضعیف العمر خاتون نے اس حاجت کو مکمل کیا اور خدمت بھی کی، کپڑے بھی دیے، جس طرح ہو سکتا تھا اس نے اپنی ہمت کے مطابق خدمت کی۔ اور پھر جب واپسی آنے لگی نا، اجازت لے رہی تھی، تو اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے بی بی تو بڑی نیک ہے، تو نے ہماری خدمت کی ہے، تو بہت نیک ہے، ضعیف العمر ہے، لیکن کسی کو اتنا خیال نہ آیا، تیرا بہت شکریہ کہ تو نے ہمارا خیال رکھا۔ تو سیدنا زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ کی فرمائش کیا ہے؟ میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے قیدی ہوں، آپ فرمائیے آپ کی تمنا کیا ہے، کوئی خواہشات بتائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ رب العزت پوری فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ بی بی میں اب ضعیف العمر ہوں، خواہشات میری کہاں ہیں، اب میں تو آخری حصہ جو ہے وہ گزار رہی ہوں، ہاں ایک ہے میری تمنا، وہ بی بی کہہ رہی ہے، بزرگ کہہ رہی ہے بی بی میں چھوٹی سی تھی، میری عمر 10-11 سال تھی، میں مدینہ پاک میں رہا کرتی تھی اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی کے گھر میں خادمہ تھی۔ آپ کو نہیں پتا میں کہاں لے کر جا رہا ہوں، میں نبی کی بیٹی کے گھر خادمہ تھی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور تمنا دل میں بس یہی ہے، اور دعا کرتی ہوں آپ بھی دعا کریں، کاش مجھے زندگی میں ایک بار پھر، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی اور وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، گھر میں 1.5 سال 2 سال کے بچے، اور حضرت ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، نام اس کا زینب تھا، نام اس کا زینب تھا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ جو سارا اہتمام کیا ہے، خدمت کی ہے، تو یہ کس لیے؟ یہ وہ بزرگ خاتون جواب دینے لگی کہ یہ انہی کی مرہون منت ہے، جب میں وہاں سے واپسی دمشق آنے لگی، اپنے گھر پر واپسی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، پتا تھا کہ یہ دمشق کی ہے، فرماتے تھے بیٹا راستے میں اگر کوئی قیدی ملے اس کا ضرور خیال رکھنا، اس کا ضرور خیال رکھنا، یہ جو خدمت کی ہے انہی کی مرہون منت ہے۔ تو میں نے اسی لیے کی، لیکن دعا یہ ہے، دل میں ایک تمنا یہ ہے کہ وہ جب میں وہاں خادمہ تھی نا حضور کی بیٹی کے گھر، تو وہاں پر ایک حضور کی نواسی اور ایک حضور کے نواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پاس کھیلا کرتے تھے، کاش میں اب عمر کے آخری حصے گزار رہی ہوں، لیکن زندگی میں ایک بار پھر مجھے ملاقات ہو جائے، میں دیکھ لوں انہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے بی بی مبارک ہو تمہیں، یہ جو سامنے تیرے ہم کلام ہے یہ اسی فاطمہ نبی کی بیٹی ہم کلام ہے، یہ جو کٹا نیزے پر سر دیکھ رہی ہو یہ حسین کا سر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جب قافلہ دمشق پہنچا وہ حیران رہ گئی، ہمیں بتایا کیا گیا ہے اور لیکن یہ کیا کیا جا رہا ہے۔
خدا کی عزت کی قسم وہ خاتون قدموں میں گر گئی کہ مجھے معاف کرنا، میں نہ آپ، کیونکہ میں بچپن تھا میرا، میں نے دیکھا ضرور ہے، لیکن خدا کی رضا کے لیے قیامت والے دن جب حساب ہونے لگے تو میرا ان میں نام نہ لینا، میں پکڑی جاؤں گی۔ تو آؤ لوگوں، جہاں پر میں گفتگو کر رہا تھا، اہل بیت اپنے کسی نیک کام کی وجہ سے پاک نہیں ہے، ہر بندہ۔ پھر دیکھیں ہمیں کیا ہوا، ملا کیا؟ پلیٹوں میں رکھا دین مل گیا، پلیٹوں میں رکھا دین مل گیا۔ پنکھے کے تلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسیوں میں، مساجد میں اے سی لگے نماز پڑھ رہے ہیں، کارپیٹ بچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم قربانیاں تو انہی کی ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں تپتی ریت پر، جنہوں نے پھر بھی جب جمعہ کا وقت ہوا اس وقت بھی نماز کو جو ہے وہ ترک نہ کیا۔ ہم سکون ماحول میں بھی نماز کو ترک کرتے ہیں۔ میں پچھلے جمعے جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا تھا، لوگوں کربلا میں امام علی مقام امام حسین کا سر انور سر تن سے جدا کروانا سجدے کی حالت میں، اور پھر نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنا، یہ امام علی مقام امام حسین اپنے نانا جی کی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ زندگی میں کتنا بھی مشکل وقت آ جائے، نہ نماز چھوڑنی چاہیے، نہ قرآن کا دامن چھوڑ۔ آج ہم تو دین کی دال کو بھی نہ پہچان سکے بھائی، ہم دین کی دال کو بھی نہ پہچان سکے، اسلام کی الف بھی نہ پہچان سکے کہ یہ وقت ہر کوئی بیان کر۔ اب دیکھیں حضرت امام علی مقام امام حسین جب میدان کربلا میں گئے، آپ کی 58 سال عمر ہے، عمر شریف کتنی ہے بولیے ذرا؟ 56 ہے، مختلف روایات ملتی ہیں، 56 یا 18 سال عمر شریف ہے آپ کی۔ تو مجھے یہ بتائیے جب محرم الحرام شریف کے دن آئے تو میدان کربلا میں جانے کا مقصد بھی کوئی نہ بتائے، میدان کربلا میں جانے کا مقصد بھی کوئی نہ بتائے۔ ہم نے سبیلیں لگائیں، وہ قبول ہوئی، لیکن بھائی اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ جنت جن کے گھر کی مالک، آسمان سے جوڑے اترتے، جن کے لیے آسمان سے اللہ رب العزت جبرائیل امین کے ذریعے آیات اتارے، قرآن ان کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، بھائی وہ گھر بیٹھے رہتے، انہیں کیا ضرورت تھی میدان کربلا میں؟ تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا ذرا، میدان کربلا میں اپنے نوجوان بیٹے جوان علی اکبر کے ساتھ پیار تھوڑا کیا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ زیادہ کیا۔ مجھے بتائیے نا ذرا، دیکھیں کوئی قبول کرواتا ہے؟ کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ اپنے بچے کو تو کانٹا بھی چھوبے، خدا کی عزت کی قسم وہ برداشت نہیں ہوتا۔ جوان علی اکبر، شہزادے اکبر، امام علی مقام امام حسین کے 18 سال کے بیٹے ہیں نوجوان، تو آنکھوں کے سامنے لاشا میدان جنگ میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، کس کا جی چاہتا ہے؟ معصوم علی اصغر کے ساتھ وہ پیار نہیں کیا جو اپنے نانا کے دین کے ساتھ کیا۔ اور پھر میدان کربلا میں 72 ٹن کون حسین، خدا کی عزت کی قسم حضرت امام علی مقام امام حسین کی جرت کو سلام ہے، وہ حسین تیری جرت کو سلام۔ میدان کربلا میں 72 ٹن قربان نہیں کروا دیے اللہ کے نام پر، نانا کے دین کے لیے۔ پھر ہوا کیا؟ خود بھی میدان کربلا میں سجدے کی حالت میں سر تن سے جدا ہے، نیزے پر سر انور ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر یہ بار بار امام علی مقام امام حسین پکار کر یہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا۔ ہم گھروں میں بیٹھے
گھروں میں بیٹھے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم میدان کربلا میں جانے کا مقصد کسی کو یاد نہیں۔ وہ شرابی، وہ زانی، وہ اپنی جو حکومت تھی اس کو امام علی مقام امام حسین اہل بیت کی ٹیک لگا کر جو شرعی احکام ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے نہ چاہتا تھا، صرف وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے مجھے ٹیک مل جائے، اللہ کے احکام کی تبدیلی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم امام نے وہاں پر بھی آگے سینہ تان کر رکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم بقا والے، ہم جفا والے ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں، جتنا مرضی ظلم کر لو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دلوں میں، ہماری رگوں میں نبی کے گھر کا خون۔ مجھے بتاؤ، اور پھر جہاں سے میں یوں ٹرن لیا تھا کہ ہر بندہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے پاک ہوتا ہے، لیکن اہل بیت نمازی ہے وہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے پاک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے صاحب استطاعت، اللہ رب العزت اس کا مال پاک کر دیتا ہے، وہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے پاک ہے۔ حج کرنے والا حج ادا کر کے آ گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، اس کو پاک کیا ہے اس کے نیک عمل نے۔ اہل بیت کسی نیک عمل کی وجہ سے پاک نہیں، اللہ رب العزت نے انہیں پیدا ہی پاک کیا۔ اور پھر آگے آئیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، رجس کا سنیے، بہت سارے مفسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرک کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ گناہ کبیرہ کے معنی میں بھی آتا ہے، رجس گناہ کبیرہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ایمان کی حالت میں ڈگمگا جانا، یہ رجس اس کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس کا جامع مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہر وہ نظریہ، توجہ سے سماعت فرمائیے، ہر وہ نظریہ، ہر وہ خیال، ہر وہ عقیدہ رجس ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ ذرا اپنے لبوں کو کھولیے، ہر وہ نظریہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ خیال رجس ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر سنیے، ہر وہ بندہ بھی رجس ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ قرآن کی آیت اس کے مطابق اس کا مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ پھر منبر رسول ہو، منبر پر بیٹھ کر، داڑھی رکھ کر، امامہ شریف پہن کر، کرے کیا؟ خطاب بھی ہو، مصنف بھی ہو، کتاب بھی ہو، واعظ بھی ہو، امام بھی ہو، مدرس بھی ہو، معلم بھی ہو، مولوی بھی ہو، لیکن خدا معاذ اللہ منبر رسول پر بیٹھ کر اگر اس کے یہ الفاظ ہیں کہ معاذ اللہ میدان کربلا میں یزید امیر المؤمنین تھا، یا یہ کہے کہ میدان کربلا میں یزید حق پر تھا، تو ایسا مولوی، ایسا مصنف، ایسا امام، ایسا مدرس بھی رجس ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ قرآن میں اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا، کیوں؟ اس کے اندر خلاصت ہے، اس کے اندر ناپاکی ہے، اس کے اندر نجاست ہے جو اسے اہل بیت کے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ جنہوں نے پہلے سماعت کیا یہ وہ صحیح سمجھیں گے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ناپاکی کو حکم دے رہا ہوں کہ اے نجاست، خبردار میرے نبی کے گھر والوں کے قریب ہی نہیں آنا۔ وہ اس کے اندر نجاست ہے، وہ اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو اللہ ہی نہیں اہل بیت کے قریب آنے دے رہا۔ تو آئیے اختتام پر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں
کون حسین؟ امام علی مقام امام حسین. ڈیفینیشن آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, انٹروڈکشن آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. حسین کسے کہتے ہیں پتا ہونا چاہیے. انٹروڈکشن سماعت فرمائیے. جو ظلم کی گھٹاؤں, بڑی مہربانی ہم گوش ہوئیے, میں نے 2 راتیں لگائی ہیں. جو ظلم کی گھٹاؤں, جبر کی ہواؤں, برستے نیزوں, چمکتی تلواروں کے اندر سے اپنے نانا کے دین کو اپنی پناہ میں لے کر نکل جائے, اسے حسین کہتے ہیں. آپ اٹھے نہیں, میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا, مہربانی جملوں کو ضائع نہ کیجیے. جو ظلم کی گھٹاؤں, جبر کی ہواؤں, میدان کربلا میں برستے نیزوں, چمکتی تلواروں کے اندر سے اپنے نانا کے دین کو اپنی پناہ میں لے کر نکل جائے, اسے حسین کہتے ہیں. اور پھر اگلا سماعت فرمائیے. ہر جو حسین چیز ہے نا, اسے حسن کی ضرورت ہے. ہر حسین کو حسن کی, وہ محتاج ہے کس کا؟ حسن کا. اس کو جمال کی, روپ کی, وقت کی قلت ہے بس. ارے ہر حسین حسن کا محتاج ہے. ہر حسین چیز حسن کی محتاج ہے, لیکن حسن خود جس کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں. حسن خود جس کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں. پھر آئیے, جس طرح سنیے ذرا توجہ فرمائیے, جس طرح پانی کے سمندر ہوتے ہیں نا, پانی کے سمندر ہوتے ہیں, ایسے ہی پیاس کے سمندر بھی ہوتے ہیں. پانی کے جس طرح سمندر ہوتے ہیں ایسے پیاس کے سمندر بھی ہوتے ہیں. بڑی مہربانی سماعت کیجئے. جو میدان کربلا میں پیاس کے سمندر پی کر صبح قیامت تک نانا کے دین کی رگ رگ کو سیراب کر جائے, اسے حسین کہتے ہیں. حسینیت, حسینیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اپنا ہاتھوں کا لہرائیے. حسینیت, حسینیت. آخری جملہ, آخری جملہ اور سماعت فرمائیے. ہر کسی کو پتا تھا, ہر کوئی جانتا ہے, میدان کربلا میں جو یزیدی لشکر تھا, یزید ساری یہ مکمل پارٹی یہ چاہتی کیا تھی کہ حسین کا سر جھک جائے. ذرا میرے ساتھ بولیے. وہ ان کا نظریہ, ان کا خیال, یہی کوششیں تھی نا ان کی, کیا حسین کا سر جھک جائے. پھر ہوا کیا؟ جب سر تن سے جدا ہوا, سر انور جو ہے وہ نیزے کی نوک پر تھا, انہوں نے ایسے اٹھایا. آپ ذرا اٹھے نہیں, انہوں نے کیا کیا؟ اٹھایا سر انور کو, نیزے کی نوک پر اٹھایا. پھر کیا کیا؟ حسین کا سر, میرے امام کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جملہ سماعت فرمائیے, آخری جملہ سماعت فرمائیے. جس کے سر کو, آپ صاحب یاسر بھائی سماعت فرمائیے, جس کے سر کو جھکانے کی کوشش کرنے والے, جس کے سر کو جھکانے کی کوشش کرنے والے خود اس کا سر بلند لیے پھر رہے. جس کا سر جھکانے کی کوشش کرنے والے خود اس کا سر بلند لیے پھر رہے ہو, اسے حسین کہتے ہیں. تو میرے بھائی, یہ سر انور کو میدان کربلا میں صرف اسی لیے نہیں کٹایا کہ بس آپ ان کی یاد میں کھانے تقسیم کریں, ان کے نام پر ان کو ایصال ثواب کریں. ہاتھ باندھ کر یہ عرض کر رہا ہوں,
کہ خدا کی عزت کی قسم میدان کربلا میں امام کا جانے کا مقصد بھی آپ نہ بھولیے. میدان کربلا میں جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے وہ پانی کی سبیل پر کھانے کی دیگ پر جو ہے وہ عمل قبول ہو تو گیا، لیکن ان کو جو اگر صحیح سلامی عقیدت پیش کرنا ہے ہمیں 5 گنا نماز ادا کرنی ہوگی، قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑنا ہوگا. اور یہ آج جو قرآن کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے، جگہ جگہ نوجوان کیا کرتے ہیں، وہ شراب پی کر اگلے دن فخر سے بتاتے ہیں کہ کل لو تھے اسی یہ نہیں پیتا، وہ ایک دارو چلیا. وہ خدا کی عزت کی قسم میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین کا جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ یہ شرابی، یہ زانی اس کو نیست و نابود کر دے. امام کا سر انور سر تن سے جدا کروانا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلام بلند ہو جائے، اسلام وقار پر آ جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا